السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک ایکٹ پر بڑی بات ہو رہی ہے جس کا نام ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بارے تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے۔ تو اس میں پریشانی لاحق ہو رہی ہے اور عوام کو ایک خطرناک راستے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ وہ ٹرانسجینڈر یعنی کہ جن کو ہم اپنی زبان میں خواجہ سرا کہتے ہیں۔ حالانکہ ماہرین کا اس پر یہ کہنا ہے کہ خواجہ سرا کے لیے ٹرانسجینڈر کا لفظ یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے لفظ اور بولا جاتا ہے۔ لیکن ٹرانسجینڈر کا لفظ بول کر خواجہ سرا کی آڑ لے کر حقیقت میں عورت اور مرد ان دونوں کے لیے ہم جنس پرستی کا جو راستہ ہے وہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم جنس پرستی کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اور مرد کے ساتھ اپنے جو جنسی خواہشات ہیں وہ ہوس وغیرہ کو پورا کر سکتے ہیں اس قانون کا آسرا لے کر۔ اور یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہوئی ہے کہ 2018 میں یہ قانون بن گیا تھا ہمارے ملک پاکستان کے اندر، سینٹ سے پاس ہو گیا تھا یہ بل، اور باقاعدہ اس پر اب عمل بھی ہو رہا ہے۔ اور جہاں پر خرابی کی بات ہو رہی ہے تو اس خرابی میں سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے، مرد اپنے آپ کو مردوں کی لسٹوں سے نکال کر خواتین میں لے جا رہے ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو خواتین کی لسٹ سے نکال کر مردوں کی لسٹ میں شامل کر رہی ہیں۔ اور نادرا ہو گیا یا باقی جو ادارے ہیں وہ پابند ہیں اس قانون کے کہ جو بھی آ کر کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو عورت لکھوانا چاہتا ہوں تو ہے اگرچہ وہ مرد، لیکن جب عورت کہتا ہے تو اس کو عورت لکھنا پڑے گا۔ کافی ساری خرابیاں ہیں، اور جب وہ عورت اپنے آپ کو لکھوائے گا، پیپروں میں لکھا جائے گا کہ یہ عورت ہے، جسمانی ساخت سے وہ چاہتا ہے یا اپنی ذہنی کیفیت سے وہ سمجھتا ہے کہ میں عورتوں جیسی حرکات میرے اندر پائی جاتی ہیں، تو وہ پھر اپنے آپ کو عورتوں کی محفل میں لے جا سکے گا۔ عورتوں والے ہر مقام جہاں عورتیں خواتین ہوتی ہیں وہاں جا سکتا ہے، اور خاص وہ یونیورسٹیاں جہاں صرف عورتیں ہوتی ہیں، فیمیلز جہاں پر ہوتی ہیں وہاں بھی وہ جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی خواتین کے جو خاص مقامات ہوتے ہیں وہاں وہ جا کر ان خواتین کے ساتھ مل جل کر رہ سکتا ہے۔ وہ مرد جو اپنے آپ کو عورت لکھوا لے گا، اور ایسے ہی وہ مرد پھر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی بھی کر سکتا ہے۔ حالانکہ وہ مرد تھا، اس نے اپنے آپ کو عورت لکھوایا، اور عورت لکھوانے کی وجہ سے حکومت کے کاغذوں میں آ گیا کہ جناب یہ اب عورت بن گئی ہے، تو لہٰذا بس یہ لکھے جانے ہی کی وجہ سے وہ مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی بھی کرے گا۔ اور ایسے ہی عورت اگر اپنے آپ کو لکھواتی ہے کہ وہ مرد ہے تو وہ عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ شادی بھی کر سکتی ہے۔ اور یہ سراسر اسلام مخالف قانون ہے، سراسر اسلام مخالف قانون ہے۔ اس کی 3 تعریفیں کی گئی ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے تو پہلی تعریف میں خواجہ سرا کو تھوڑا بہت ذکر کیا گیا، لیکن جو دوسری دونوں تعریفیں ہیں ٹرانسجینڈر کی، ان دونوں تعریفوں کے اندر عورت اور مرد ان دونوں کو یہ حقوق دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ ساری جنسیں تبدیل کروا کے یہ معاملات کر سکتے ہیں جو میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ اور یہ والا قانون ہمارے اسلام کے نظام کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، قرآن عظیم کے خلاف ہے۔ جو اس کی تشریحات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اور اس عمل کو جہاں عام طور پر برا سمجھا جاتا ہے اور شریعت بھی اس کو برا سمجھتی ہے، لیکن قانون کا سہارا لے کر یہ جو انتہائی غلیظ کبھی عمل ہے جس کو لواطت کہا جاتا ہے، ہم جنس پرستی والا عمل، اس کو قانون کا سہارا دے کر جائز قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس فعل حرام یعنی جس کو میں ہم جنس پرستی کہہ رہا ہوں، لواطت کے جو فعل ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو تہس نہس کر ڈالا تھا۔ ایک ایسی قوم کا ذکر ملتا ہے قرآن عظیم میں جس کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی، تو اللہ پاک نے بار بار اس کا ذکر کر کے ہمیں تنبیہ فرمائی ہوئی ہے کہ اس کبھی عمل سے اپنے آپ کو بچائیں، جائے کہ اس کے لیے ایکٹ بن جائے اور قانون بن جائے کہ جناب اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیہ مبارکہ نمبر 81 پڑھ کر دیکھیے، اور سورہ العنکبوت کی آیہ مبارکہ نمبر 29 پڑھ کے دیکھیے، سورہ الاعراف کی آیہ مبارکہ نمبر 84 پڑھ کے دیکھیے، سورہ ہود کی آیہ مبارکہ نمبر 82 اور 83 ان کو پڑھ کے دیکھیے۔ کتنے مقامات ہیں قرآن عظیم میں، اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے ارشادات کے اندر کیا کمالات ارشاد فرمائے ہوئے ہیں۔ اور اسلام نے تو یہاں تک تعلیم دی ہوئی ہے کہ سگا بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ نہ لیٹے، اس کو جدا کر دیا جائے جب بچے کی عمر ہو جائے 10 سال کی، کیونکہ اب وہ بالغ ہونے کے قریب جا رہا ہے، لہٰذا اس کو اپنی والدہ سے جدا کر کے سلانا چاہیے، کیونکہ اس میں احساسات اب ابھر رہے ہیں جوانی کے اور بلوغت کے۔ ایسے ہی بچیوں کو اپنے بھائیوں سے اس عمر سے پہلے جدا کر دینا چاہیے جب وہ بلوغت کے قریب پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ عورت کو عورت کے ساتھ سونے سے منع فرمایا گیا ہے، مرد کو مرد کے ساتھ سونے سے، ایک بستر میں لیٹنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری رہنمائی ہماری فرمائی ہوئی ہے، تو ان کو سمجھ کر قرآن پاک کی آیات کو دیکھ کر، قوموں کے حالات کو دیکھ کر بندہ خود اپنے آپ کو
قرآن عظیم کے تحت لے کر آئے، ہمارا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنے، اور ہم اگر اتنے گھٹیا قسم کے اور برے قسم کے قانون بنا کر اپنی عوام کو ان برائیوں کے اندر دھکیلیں گے تو پھر قرآن عظیم جس کے لیے ہم نے یہ ملک پاکستان بنوایا، اتنی قربانیاں دی تھیں، اس کے قوانین کو کیوں پس پشت ڈالا جا رہا ہے؟ اور آپ اس کو خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پر جا کے اس کو دیکھ لیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2018 سے لے کر اب تک خواجہ سراؤں کو اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جن کو اصل میں یہ ٹرانسجنڈر کہنا چاہ رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2018 سے لے کر اب تک اس قانون کا کتنا مثبت استعمال ہوا اور کتنا منفی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 2018 کے بعد سے 3 سال کے دوران نادرا کو جنس تبدیلی کی تقریباً 29,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 16,530 مردوں نے اپنی جنس عورت میں تبدیل کرائی، جبکہ 15,154 عورتوں نے اپنی جنس مرد میں تبدیل کروائی۔ اور خواجہ سرا جن کے حقوق کے تحفظ کے نام پر بنیادی طور پر ٹرانسجنڈر ایکٹ یہ پاس کیا گیا تھا، ان کی پاکستان بھر سے صرف 30 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں 21 نے مرد کے طور پر اور 9 نے عورت کے طور پر اندراج کی درخواست دی ہے۔ تو آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصل جن کے لیے بنا ان کی بجائے مرد اور عورتیں ہی آپس میں ہم جنس پرستی کا جو نظام ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد مردوں اور عورتوں کے سامنے آ رہی ہے، اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، جو قانون کے جاننے والے، ایکٹوں کے جاننے والے، یہ سارے کے سارے، کہ اس طرح کا قانون باہر ممالک میں بھی صحیح طور پر نہیں بنا جو ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر تھوپا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس کو سیریس لے کر جہاں بھی ممکن ہو سکتا ہے اس پر بات کریں، اور 5 اکتوبر کو دوبارہ اس پر گفتگو ہونے والی ہے سینٹ کے اندر بھی۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر ساری جماعتیں شامل ہیں جو اس وقت سینٹ کا حصہ تھیں۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم وہاں تھے ہی نہیں، ایک دن ہماری غیر حاضری ہوئی تھی یا ہماری ناراضگی چل رہی تھی۔